السلام علیکم۔ آپ ہیں میرے ساتھ حماد نیوز اینڈ ویوز پر۔ ایک دو حوالوں سے بات کریں گے۔ ایک اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ صحافت کہاں جا رہی ہے، کیا صحافت تعمیر کی جانب گامزن ہے یا وہ تخریب اور نشیب کی جانب لڑک رہی ہے۔ ایک اس حوالے سے بات کریں گے اور ایک اس حوالے سے بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت کس کی اہمیت بڑھ رہی ہے اور پی ٹی آئی کی اصل پالیسی کیا ہے۔ شہباز گل کو پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اپنے آپ سے دور کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ اس وقت کیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد مختصر سی بات کریں گے پنجاب حکومت کے حوالے سے بھی اور مریم نواز کے متکبرانہ رویے اور ایم پی ایز میں بڑھتی ہوئی بے چینی کے سلسلے میں۔ تو آئے پہلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے صحافی، اسلام آباد کے صحافی جسٹس فائز کے خلاف بہت زیادہ بول رہے ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر ایسا کیا جرم کیا ہے چیف جسٹس فائز صاحب نے کہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور یہ صرف اسلام آباد کے صحافی ہیں، باہر کے نہیں ہے، ایک مخصوص گروپ۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ان کو عطا بندیال اور ثاقب نثار جیسا چیف جسٹس چاہیے، یا سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس ملک میں صرف یہی ایک موضوع رہ گیا ہے کہ بس جسٹس فائز کے پیچھے پڑ جائیں۔ آج مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ جب میں جسٹس فائز صاحب کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو ایک دو صحافیوں نے کہا کہ حماد اس لیے ان کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ ذاتی تعلق۔ تو بھئی میرا کیا ذاتی تعلق، میں ایک معمولی سا صحافی ہوں اور وہ ایک بہت بڑے منصب پر ہے، اور میں تو انہیں ذاتی طور پر جانتا بھی نہیں تھا۔ ابھی روزوں سے 2-3 دن پہلے جب جسٹس طارق مسعود صاحب ریٹائر ہو رہے تھے تو ان کے لیے کہیں پہ ایک ٹی پارٹی تھی، تو میں بھی گیا تھا۔ میں ذرا دیر سے پہنچا تو چیف جسٹس صاحب نے مجھے دیکھا تو کہیں ظاہر ہے کہیں اسکرین پہ، کہیں سوشل میڈیا پہ کہیں دیکھا ہو، تو ایک دوست سے پوچھا کہ یہ حماد ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں جی یہ۔ تو انہوں نے بس صرف اتنا کہا کہ آپ کو میں نے سنا ہے بڑا اچھا بولتے ہیں، تاریخ کے حوالے بھی دیتے ہیں، مدلل بات۔ میں نے کہا تھینک یو ویری مچ سر، بس یہی بات ہوئی۔ اور یہ اکیلے میں بھی نہیں ہوئی، وہاں پہ 40-50 کے قریب صحافی موجود تھے، جسٹس طارق مسعود صاحب تھے، جسٹس محمد علی مظہر صاحب تھے، اور لوگ بھی تھے۔ تو یہی بات ہوئی۔ تو اس کو اگر کوئی تعلق کہتا ہے تو ٹھیک ہے، کہتا رہے۔ بہرحال یہی ہماری شناسائی تھی اور یہی ہماری بات چیت تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہی جسٹس فائز ہیں جس نے یک بعد دیگرے کتنے فیصلے دیے۔ مشرف کے حوالے سے ابھی فیصلہ دیا، بھٹو صاحب کے حوالے سے فیصلہ دیا۔ تو ہمارے دوستوں کو پتہ نہیں کون کس طرح کا چیف جسٹس چاہیے، اور پھر ایسے ملک میں جہاں جمہوریت انتہائی کمزور ہو اور جہاں پہ عدالتی نظام اور آئین و قانون بھی اتنے کمزور رہے ہوں ہمیشہ، تو وہاں پہ تو یہ ایک غنیمت ہے۔ لیکن بہرحال دوست کہتے رہتے ہیں، اور ان کا سارا فوکس انہی پر ہے، ان کا فوکس اس طرف ہرگز نہیں جاتا۔ جو 2 نمبریاں اس ملک میں ہوئی، جو زیادتیاں اس ملک میں ہوئی، سیاسی طور پر بھی ہوئی، ملٹری ڈکٹیٹروں نے بھی کی، اسٹیبلشمنٹ نے بھی کی، دوسرے جس کا جتنا بس چلا، کرپشن کے ریکارڈ پر ریکارڈ ٹوٹے، وہ مسئلہ ان کا نہیں ہے، ان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے۔ اور اگر صحافت ہی کرنی ہے تو پہلے اپنے گھر کو تو ہم صاف کر لیں۔
صحافت کو اچھا آپ وہاں پہ بالکل خاموش ہیں جب 8 فروری کو الیکشن کا دن تھا اور پولنگ بند ہونے کے 40-50 منٹ بعد ایک صحافی آ کر سکرین پر بیٹھ جاتا ہے اور جعلی فارم 45 لہرانے لگتا ہے، تو آپ میں سے کس صحافی نے اس کے خلاف بات کی؟ کس نے کہا کہ بھئی یہ صحافت نہیں ہے، یہ تو غلاظت ہے؟ جب پولنگ بند ہوئے ابھی گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا، جب پولنگ سٹیشنوں کے رزلٹ بھی نہیں آئے تھے اور وہ ٹی وی اسکرینوں پر اعلانات کرتے جا رہے تھے، تو آپ میں سے کون بولا تھا؟ اور ابھی تک کیوں خاموش ہے؟ پھر بولے نا اس کے خلاف، لیکن نہیں، وہاں تو آپ نہیں بولتے کیونکہ وہ اپنا قبیلہ ہے، اسی قبیلے سے میں بھی ہوں، لیکن میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ آ جائیں، ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہم پہلے اس اپنے گھر کی صفائی کر لیتے ہیں کہ یہاں پر صحافت کے نام پر جو کچھ ہوتا رہا ہے، اور جن لوگوں نے بہت کمائیاں بھی کر لی، بہت شہرتیں بھی سمیٹ لی، بہت طاقت بھی سمیٹ لی، ٹھیک ہے کر لے، یہ اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن کم از کم صحافت کے نام پر تو نہ کریں۔ لیکن یہاں آپ کچھ نہیں بولتے، اچھا یوٹیوب پر بیٹھ جاتے ہیں اور جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ، تمام خبریں غلط ہو، لیکن یہاں کوئی صحافی نہیں کہتا کہ بھئی یہ ہمارے پروفیشن کا آدمی ہی نہیں ہے، ہم اس کو ڈسون کرتے ہیں، یہ نہیں، یہاں پہ آپ خاموش رہ جاتے ہیں۔ تو جب تک ہماری صحافت ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر ہمیں اس وقت تک یہ حق بھی نہیں پہنچتا کہ ہم دوسروں پر تنقید کریں۔ ہم اپنے صحافت کو جب ٹھیک کر لیں گے تو پھر بے شک دوسروں پر تنقید کریں۔ اور اس حوالے سے میں تفصیلی بات کروں گا کسی اور ویلاگ میں، بہرحال ابھی یہ مختصر بات کرنی تھی۔ اچھا پی ٹی آئی کی طرف بڑھتے ہیں۔ پی ٹی آئی اس وقت شدید تذبذب کا شکار ہے، گو کہ لیکن اس میں ایک خوشائند بات یہ ہے کہ اس میں سنجیدہ لوگ سامنے آنے لگے ہیں، اور بعض غیر سنجیدہ لوگ جو تھے وہ بھی سنجیدگی کی طرف مائل ہو گئے ہیں، اور اس میں سرفرست شیر افضل مروت ہے۔ شیر افضل مروت نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے پچھلے کچھ دنوں سے، وہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ اسی پی ٹی آئی کے شیر افضل نے، جب ہمارے دوست 6 ججز کا مقدمہ لڑ رہے ہیں نا مخالفت میں یا حسد میں، تو جن کا مقدمہ وہ لڑ رہے ہیں اور جو پارٹی ان کے ساتھ ہے، اسی پارٹی کے شیر افضل مروت نے اس پہ اعتراض کر دیا اور ایک شو میں کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی، جنہوں نے ان پر دباؤ ڈالا یا ڈالنے کی کوشش کی تو پھر ان کو نوٹس کرتے۔ یعنی یہ تو میں نہیں کہہ رہا، یہ تو پی ٹی آئی کا شیر افضل مروت کہہ رہا ہے۔ اور بعض ذرائع سے میری بات ہوئی تو شیر افضل نے یہ بات اپنی طرف سے بھی نہیں کی، بلکہ اسی دن اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ شیر افضل مروت کی ملاقات ہوئی تھی، کچھ اور لوگوں کی بھی ملاقاتیں ہوئی تھی، جس میں سابق سینیٹر بھی تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے۔ تو وہاں سے آ کے شیر افضل نے پھر میڈیا میں یہ بات کی، تو بعض ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ خان صاحب کی ڈائریکشن تھی، اور شیر افضل مروت نے ان کو کنونس کیا تھا کہ یہ ہماری جو پوزیشن ہوگی یا ہم جو سٹینڈ لیں گے وہ غلط ہے، کہ ہم آنکھیں بند کر کے چیف ججز کے خط کی حمایت کریں اور بس لکیر کے فقیر بنتے جائیں پہلے کی طرح، کہ بس جو بھی مخالفت ہو تو ہم اس کے ساتھ ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ جینون پوزیشن یہ ہونی چاہیے، اور کہتے ہیں کہ خان صاحب اس پہ راضی بھی ہوئے اور شیر افضل کو شہ بھی دے دی کہ بے شک آپ اس بات کو آگے بڑھائے، اور پھر شیر افضل مروت نے اس حوالے سے میڈیا میں بات کی کہ جنہوں نے دبانے کی کوشش کی تو ان کو نوٹس جاری کرتے، یہ تو ہائی کورٹ کے ججز ہیں،
ان کے پاس تو بہت اختیار ہے. تو اب اگر کچھ لوگ پی ٹی آئی کو آگے لا کر اپنا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن بہرحال پی ٹی آئی کے جو مؤثر حلقہ ہے جو عمران خان تک جاتا ہے، وہاں پر سٹینڈ اس سے مختلف ہے. جو لوگ اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ باندھ رہے ہیں. بہرحال پی ٹی آئی کے اندر ایک کشمکش جاری ہے. شہباز گل کے حوالے سے بھی رہنماؤں میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ تو اکثر بدتمیزی کر جاتے ہیں ہر جگہ پہ دوسروں کے. نہ کبھی ایم این اے بنے، نہ کبھی ایم پی اے بنے، نہ کبھی کوئی الیکشن لڑا، نہ کسی منتخب اسمبلی کے ممبر بنے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شخص اپنی اہمیت دوسروں پر جتانا چاہتا ہے. اور بلکہ پچھلے دنوں جب کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اس میں کچھ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی بھی کی، اور پھر اس کا نوٹس لیا گیا، اور بہت سے پی ٹی آئی رہنماؤں نے اس پہ آپس میں مشاورت بھی کی، اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ شہباز گل کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھا جائے گا. بہرحال لیکن شہباز گل نے جب یہ صورتحال دیکھی تو پھر خیبر پختونخوا میں ایک خاتون رہنما پی ٹی آئی کی، اور ان کا کافی اثر ہے، ان کی بات سنی بھی جاتی ہے، ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے بھی پکڑائی نہیں دی، اور اس نے اڈیالہ سے اس سلسلے میں کچھ ہدایات لی. اور یہ خبر کنفرم تو نہیں ہے، لیکن بعض معاملات سے ایسے لگتا ہے جیسے اڈیالہ سے بھی اس خاتون کو کہا گیا کہ دفع کرے. تو ظاہر ہے کہ یعنی ایک عمومی تاثر اچھا بنتا جا رہا ہے پی ٹی آئی کا. جو چیف ججز کے حوالے سے شیر افضل مروت کا بیان آیا ہے، یا جو دوسرے سنجیدہ رہنماؤں کا رویہ ہے، اسی طرح شہباز گل سے جیسے لوگوں سے دوری، تو یہ بہرحال ایک قابل ستائش اور اچھا رویہ ہے. ایک اور حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر گو کہ مسلم لیگ نون کو اکثریت حاصل ہے، لیکن بہت سے ایم پی ایز ناراض دکھائی دیتے ہیں، اور وہ خصوصاً مریم نواز کے رویے سے کہ ایک رعونت اور ایک تکبر ہے. حالانکہ چیف منسٹر وہ ہماری ووٹوں سے بنی ہے، ہم اس پارٹی کے ممبران ہیں، اور ہمیں اپنے حلقوں میں کام کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے کام ہوتے ہیں. لیکن اس حوالے سے بہت سے ایم پی ایس کے تحفظات ہیں، جس میں سرگودا ڈویژن سے اور ملتان ڈویژن سے لاہور مقامی ایم پی ایز بھی ہیں ان کے. تو ان لوگوں کے حوالے سے کچھ معلومات ہیں کہ ان کے مختلف جگہوں پہ کچھ میٹنگز ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض سینئر رہنماؤں نے کہا ہے کہ ہمیں میاں نواز شریف سے مل کر جو ہمارے تحفظات ہیں وہ ان کے سامنے رکھنے چاہیے. بہرحال اس حوالے سے مزید ڈیولپمنٹ ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن جو ہی وہ مزید ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی تو پھر اس سلسلے میں آپ سے بات کریں گے. بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے گا.